تقریباً اس بات کو 5-6 سال گزر گئے اور مجھے کہا کہ ہمارے حضرت نے کہا ہے کہ آپ یہ فلاں وظیفہ پڑھیں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے ہیں، سینئر ہیں، ان کا بڑا ادب و احترام دل سے کرتا ہوں۔ میں نے اس وقت جب یہ سنا تو میں نے دوسرے دن سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک سورت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر ایک حادثہ ہوا۔ اچھا، میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ میرا کون دشمن ہے، میری کس سے دشمنی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ تو کچھ عرصے کے بعد ہی ایک حادثہ ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے، میرا یہ یقین ہے کہ اسی وظیفے کی برکت سے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ ان کی جن سے نسبت ہے تو جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین آپ سب کو سلامت رکھے۔ علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی حضرت کی بھی خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے ان کی یاد کو تازہ فرمایا ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن انتہائی سینئر عالم دین، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے نا۔ ہم تو بچپن سے ان کی تقریریں سنتے تھے، بچپن سے ان کا نام سنتے تھے۔ کئی مرتبہ زمانہ طالب علمی میں بھی جب ہم پڑھ رہے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی طالب علم ہیں، لیکن جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو اس وقت ملنے کا اشتیاق ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے کہا پتہ نہیں لفٹ کراتے ہیں نہیں کراتے، پتہ نہیں صحیح ملتے ہیں نہیں ملتے، چلو دس پوسی کر رہے ہیں۔ تو جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ چومنے نہیں دیتے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ پہلی ملاقات جب میں پڑھ رہا تھا، ثانیہ یا ثالثہ میں تھا، اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات سے پہلے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ جھٹک دیں یوں کر کے، بڑے عالم دین ہیں۔ تو لیکن جب ملے اتنی محبت کے ساتھ، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ حدیث پاک ہمیں کیوں نہیں یاد رہتی، لیکن انہوں نے اس حدیث پاک کو یاد رکھا تھا۔ اتنے مطلب جو توقیر مجھے کرنی چاہیے تھی وہ مجھ سے ایسے مل رہے تھے جیسے میں کچھ ہوں۔ میں طالب علم تھا معمولی سا، لیکن اتنی عزت کے ساتھ ملے کہ آج تک وہ ملاقات نقش ہے۔ پھر زمانے طالب علمی کے بعد ظاہر ہے کہ میدان عمل میں قدم رکھا، تو شروع میں جب میں میڈیا پر گیا تو ایک پروگرام تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ حضرت آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو نو وارد، اب جو سینئر کے سامنے، بڑوں کے سامنے جو سبق پڑھا ہوتا ہے وہی بھول جاتے ہیں۔ بھولنے کا ڈر ہوتا ہے نا کہ یار استاد کے درجے میں ہے نا، تو پتہ نہیں کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ یقین کیجئے کہ جب پروگرام میں آئے تو اتنے طریقے سے آئے اور اس طرح میری حوصلہ افزائی کی، وہ حوصلہ افزائی میں آج تک بھولتا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت فرمائے، ان کی درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور جو ان کے جانے سے خلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پر فرمائے۔ جو بڑے رخصت ہو رہے ہیں نا، وہ جو حدیث پاک ہے کہ علم رخصت ہو جائے گا، تو اس سے مراد علماء رخصت ہوتے چلے جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے علماء ہم سے رخصت ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا تو مجھے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات یاد آئی۔ آپ کا لقب ہے محبوب الہی، یہی نا؟ تو میں سید حمزہ علی قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی پر سوچ رہا تھا ابھی آتے ہوئے، تو بغیر کسی، جیسے ہی سوچا نا میں نے، تو یہ بات میرے ذہن میں آئی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میرے پیر صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی آپ نام بھی لے رہے تھے نا، حق فرید یا فرید، ایک مرتبہ لیجیے، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ آپ جانتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مریدین کے ہمراہ جب تشریف لائے بابا صاحب کے مزار پر،
تو یہ نعرے میں الحمدللہ 10 سال سے متواتر وہاں گیا، اس سال جانا نہیں ہوا کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین یہ سال دوبارہ نہ لائے، اس کووڈ-19 سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا پگلے تیری بات سمجھ میں نہیں آتی، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو مجھے پکار، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، میرا وعدہ ہے میں تجھے یاد کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا۔ سادہ سی بات ہے پگلے، پوری زندگی اس نے اللہ اللہ کیا، اب ان کی دنیا سے وصال کے بعد اللہ رب العالمین اپنا وعدہ پورا فرما رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ بس اب وقت پورا ہو چکا ہے میرا، کچھ 1-2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، میں آخری یہ بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ تو محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بابا صاحب نے فرمایا کہ نظام الدین تجھے محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ کہا کہ حضور اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی ماں سے پوچھ کر آنا۔ جب اپنی ماں کے پاس جا رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ ملے، نہ انہوں نے کوئی بات سنی نہ کچھ کہا، نہ کوئی بات سنی، نہ ان کے علم میں بظاہر تھی۔ اللہ والے ہوتے ہیں نا۔ اس نے بلایا، انہوں نے بلایا، فرمایا کہ نظام الدین محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ میں بتاؤں؟ کہا حضور اپنی والدہ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنی والدہ سے پوچھو، اگر وہ نہ بتائیں تو پھر آنا میرے پاس، میں بتاؤں گا۔ یہ واقعہ ایک کتاب میں نہیں، کئی کتابوں میں لکھا ہے، میں بتاؤں گا۔ ماں کے پاس گئے، ماں سے کہا کہ محبوب بننا ہے محب بننا ہے؟ مجھے بابا صاحب نے فرمایا، اور پھر بزرگ والا واقعہ بھی سنا دیا۔ کہا بیٹا پھر تو میرے پاس کیوں آیا؟ تو جا کر ان سے پوچھ کہ میری ماں کہتی ہے کہ آپ بتائیں کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے۔ تو جب دوبارہ وہاں پر گئے تو وہ بزرگ موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آج ہی انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہوں گے، قبر کیا ہے؟ وہ عجیب سا آدمی تھا، یہیں پر کہیں پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو وہاں گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے شخص، میں نہیں جانتا تو کون ہے، نہ تو نے تو کوئی بات سنی نہ تجھ سے کہی گئی، لیکن تو نے بغیر سنے جان لیا کہ مجھے میرے پیر نے کیا کہا تھا، اور تو نے یہ کہا تھا کہ ماں نہ بتائے تو میرے پاس آنا، میری ماں نے مجھے نہیں بتایا، میں آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آیا تو آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ روایات میں ہے کہ یہ کہہ رہے تھے، وہ بزرگ جو انتقال فرما چکے تھے زندہ ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ بیٹا محبوب بننا، اگر محب بنے گا تو میرا جیسا حال ہوگا، محبوب بننا اگر محب بنے گا تو میرا جیسا حال ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا، محبوب ہوگا تو ہر کوئی پوچھے گا۔ تو محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اسی لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمیں حضرت پیر کریم بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا سید حمزہ علی قادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں پھر حضرت کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر بلایا، اور ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، اس نیت کے ساتھ میں نے ذکر کیا کہ صالحین کا ذکر گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں محترم جناب وقار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جتنے حضرات ہیں یہاں، اگر خالی جھولیاں کوئی لے کر آیا، اللہ رب العالمین جن کی نسبت سے عرس ہو رہا ہے ان کی نسبت سے آپ سب کی اور ہم سب کی خالی جھولیوں کو جائز مرادوں سے مملو فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔